السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 29 اکتوبر 2024 اور آج منگلوار ہے۔ کل رات بہت لیٹ ایک خبر میری نظر سے گزری جس سے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی، تشویش بھی ہوئی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کام جو کبھی کسی زمانے میں سکھ لیڈر، وہ لیڈر جو اپنی طاقت کے نشے میں تھے، انہوں نے جب حکومت کی پنجاب یا بر صغیر میں، تو انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں یہ کام کیے کہ مساجد جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی، ان کے منار توڑوائے، ان کو استبل بنا دیا گیا۔ یہی کام رشیا کے اندر ابھی ہم جب ٹور کر کے آئے قازقستان تو پتہ چلا کہ رشیا نے بھی ادھر، جب کتنے پرانی یہ ہسٹری ہے کہ وہاں بہت سارے مسلمان تھے قازقستان علاقہ، تو انہوں نے جب ان کی قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں جو مساجد ہیں ان کو انہوں نے ایسی شکل میں تبدیل کر دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی نسلوں کے جو آنے والی ان کے ذہنوں سے یہ ان کا نقشہ نکل جائے، اور بتاتے ہیں کہ ہسٹری میں کہ وہاں انہوں نے گھوڑے باندھ دی ہوئی ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک جو کہ بنا ہی اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، اسلام وہ مذہب ہے جس کا مطلب ہی سلامتی ہے، وہاں پچھلے کئی سالوں سے مساجد کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، جو قبرستانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جب وہاں کی عوام کے اندر وہ عناصر جو بقول ایک ریٹائرڈ انڈین افیسر، فوجی افیسر کے، وہ کہتے ہیں کسی ملک کو آپ نے اگر شکست دینی ہے تو آپ کو اس کی آرمی کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جب ان کی عوام کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جن کو اگر آپ خرید لیں تو وہ خود بخود ہی اندر سے اپنے ملک کی جڑیں ایسے کھوکھلی کر دیں گے، جس طرح دیمک جو لکڑی کی عمارت میں جب لگ جاتی ہے تو لکڑی کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ گر جاتا ہے، وہ کھوکھلی کر دیتی ہے۔ اب پاکستان بدقسمتی سے ہمارا ملک ہے، وہ وہاں ہم پیدا ہوئے، وہاں ہم بڑے ہوئے، اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اس ملک کی عزت اور نام بلند کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے پوری دیکھ لیں، جو احمدی بزرگان نے اس ملک کا نام بلند کرنے میں کردار ادا کیا، وہ آج تک کوئی اور نہیں کر سکا۔ آپ وہاں دیکھیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے احمدیوں کی مساجد کے اوپر بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر سے، وہ جو کیا کہتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ ملک مخالف جو ملک میں انارگی چاہتے ہیں، ملک میں انتشار چاہتے ہیں اور ملک کا نام پوری دنیا میں بدنام ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جب ان کا دل کرتا ہے حملہ اپنا چڑھ دوڑتے ہیں، اور ان کو اس کام میں شہ کون دے رہا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک جرم ہوتا ہے، اس جرم کے اندر ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو دیکھنے والے یا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اس بندے نے تو قتل کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے قتل کروانے والا کون تھا، اس کے پیچھے دماغ کون تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی تو کیا کیا تھا ضیاء الحق نے؟ ایک کسی شخص سے درخواست دلوائی تھی کہ وہ یہ بھٹو نے میرے باپ کو قتل کروایا، ایک جو اس نے تنظیم بنا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس کے پیچھے سیاسی محرکات کیا تھے، وہ بالکل ایک علیحدہ، لیکن بھٹو کو اس کیس میں پھانسی دلوائی گئی، حالانکہ اس نے خود نہیں مارا تھا۔
اب پاکستان کے اندر یہ جو لوگ اپنا مساجد کے اوپر، جہاں ان کو احمدیوں کی مساجد کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بڑے آرام سکون کے ساتھ وہاں، لیکن اس دہشت گرد تنظیم کا کوئی شخص جو ارد گرد یا وہاں جو مقامی لوگوں کے اگلی جو اولادیں بڑی ہو رہی ہیں ان میں سے بعض کو جب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو احمدی لوگ ہیں یہاں کھاتے پیتے زمیندار گھرانے ہیں، ان کے تو یہاں بڑی شان ہے اس علاقے میں، تو اور کچھ نہیں تو چلو ان کی جو مساجد ہیں ان کے اوپر وہ جو یا دہشت گرد تنظیم ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھائی کروا دیتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں پاکستان کے اندر؟ آپ دیکھیں، اگر حکومت یا وہ ادارے جنہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے سب کی، اگر وہ ان کا ساتھ نہ دیں، قانون ان کا ساتھ نہ دے، تو کبھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور قانون سے بھی اوپر ایک جو قانون پاکستان کے اندر ہے، وہ اگر ان کی ہمدردی میں خاموش نہ رہیں تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں عمران کے حمایتیوں کو، پی ٹی آئی کو کس طرح کرش کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اگر یہ پاکستان کے اندر یہ سلسلہ، اب دیکھیں کل کی خبر ہے کہ لاہور کے اندر گڑی شاہو کے اندر جو مسجد ہے وہاں کوئی قریب رہنے والے شخص سے درخواست دلوا دی گئی ہے کہ یہ مسجد کے منارے مجھے بہت زیادہ مجروح، میرے دماغ کو، میرے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ بھئی وہ کیوں کرتے ہیں مجروح؟ اس کو تو کتنے سال ہو گئے ہیں، 50 60 70 یا کتنی پرانی یہ مسجد ہے، اب اس کے منارے آج ہی آ کے کیوں اس کو مجروح کر رہے ہیں اس کے جذبات کو؟ اس لیے کہ اس مسجد کے اوپر کوئی نعرہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسجد جو ہے یہ احمدیوں کے لیے مختص ہے، یہاں فلانے فرقے کے لوگ جو ہیں وہ آ کے نماز نہ پڑھیں، ان کا داخلہ من ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں اکثریت مسجدوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، اور فلاں فرقے کے لوگ یا اس کے جو دوسرے جن کے ساتھ اختلاف ہے وہ کافر، جن کو وہ کافر سمجھتے ہیں، وہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ احمدیہ مساجد پہ یہ نہیں لکھا ہوتا، اور اس وجہ سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ یہ مساجد اچھی تعلیم دیتی ہیں، یہ تو اسلام کے گہوارہ ہیں کہ جہاں کوئی بھی شخص جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو تصور ہے وہ وہاں ختم ہو چکا ہے۔ وہاں اب صرف یہ ہے کہ ہم نے کس پارٹی کی عبادت کرنی ہے، کس لیڈر کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ والا کام تو ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اب اور پھر اوپر یہ ہے کہ جو اوپر گورنمنٹ شے دیتی ہے، اسرائیل نے جو کیا ہے فلسطین میں، آپ وہ دیکھیں کتنی مساجد، اور اگر خدا نہ خواستہ کل ان کے یہودی اٹھ کے یہ کہیں کہ میں مکہ مکرمہ یا مدینہ کی مساجد کے منار جو ہیں وہ طاقت تو ان کے پاس ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے کیا جذبات ہوں گے؟ اس لیے عقل کا ناخن لیں۔ لاہور کی مسجد کے جو منار ہیں وہ اب ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہر مسجد کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا ہے، پہلے کسی مقامی شخص سے درخواست دلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد چڑھ دوڑتی ہے حکومت، ہمارے پہ پریشر ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، باقی انشاءاللہ نماز کے بعد ڈسکس کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اولاد کی تکلیف کا ماں باپ پر اثر پڑتا ہے، جس طرح بچوں کے بیمار ہونے سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان کے دوزخ میں پڑنے سے ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض ظاہر میں صحابی نظر آنے والے لوگوں کو دوزخ میں جاتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے اور صحابی بس اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی اولاد سے نیکی کا سلوک کرتا ہے، اور ان بزرگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم مومنوں کی اولاد کو اگر وہ مومن ہوں گے جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، ہاں اولاد کا درجہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے انبیاء و صلحاء کی امتوں اور جماعتوں کے لیے بار بار قرآن کریم میں واضح ہے کہ ان پر اب جہالت علم کے مقابل کا لفظ ہے، اور اس کے معنی واقفیت کے ہیں۔ لغت میں ہے الجہالت و ضد العلم، اسی طرح لکھا ہے الجہالت و ضد العلم والمعرفہ، یعنی جہالت علم کا ضد ہے، اور جہالت کے معنی عدم علم اور عدم معرفت کے ہیں۔
इस जगह अदम इल्म के माने नहीं, क्योंकि जिसे इल्म ना हो उसे सज़ा नहीं मिलती, बल्कि अदम इल्म के हैं, यानी इल्म तो हुक्म का हो लेकिन तकवा में कमज़ोरी की वजह से ये शख्स वक्त पर अपने नफ्स को काबू में न रख सके, ऐसा शख्स सज़ा का मुस्तहिक़ होता है, क्योंकि इल्म के बाद तकवा के हसूल की कोशिश न करना एक दानिस्ता गुनाह है। अल्लाहुम्मा सल्ली इमरान खान ने कंडीशन लगाती ना, इमरान खान ने कंडीशन लगाती ना, नहीं यूट्यूबर तो खड़ रहे ने और जी खाना खिलाना मर गया, जल्दी मर गया वो एक बेटी है ना, अंदर निकलना तो सारे खुद ही काम ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਕਰ वो कह रहे हैं रात और माजी का वकील है बड़े हो गए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ कैश नहीं है जी दो चीज़ां बंदा कर लगे ना ते बड़ा फर्क पैंदा वन बनाऊंगी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ उसके दिमाग पर नहीं अपनी वन चलो यार गंभीर में पैसे लेके दे दो तो 10,000 कदा चोरी से किसी पता नहीं है और क्या के ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं देखा वो रोटी मेरे साथ जो तक खाए पियाए बैठे उठे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾके शादी ब्याह ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ के बेटे की मंगनी हुई है तुर्की में ਤੁਰਕੀ ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਮੜ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਮੰਗੋ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਦੀ ਬਨਾਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਅਨਾਨਾਸ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਚੌਰ ਵਜ਼ਰੇ ਪਏ ਚਾਚੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫੱਟੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ